مشال سے بات چیت کے بعد کرن نیچے جا رہی تھی تو سیڑھیوں پر ہی اسے سامان مل گیا جو شاید اوپر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و ایاس کی کیفیت اور کرب کے سائے دیکھ کر کرن سمجھ گئی کہ سامان اس نئی خبر سے آشنا ہو چکا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے جا رہا تھا کہ کرن نے اسے روکا۔ امید ہے تمہیں بھی جان نے بتا دیا ہوگا سامان؟ ہاں بتا دیا ہے۔ کرن میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں علم نہ تھا کہ میں مشال سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بغیر میں کسی اور کا تصور نہیں کر سکتا؟ سامان اسے سوال کرنے لگا۔ پتا تھا تو کیا کرتی؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ تو تم منع کر دیتی بی جان کو، بتا دیتی انہیں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم منع کر سکے سامان؟ تم بتا سکے انہیں؟ اگر تم لڑکا ہونے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتے تو میں کس طرح کرتی؟ کرن پھٹ پڑی۔ میں کروں گا منع، کر دوں گا انکار۔ جہاں محبت ہی نہ ہو وہاں رشتے جوڑنے سے کیا حاصل؟ سامان نے کہا۔ محبت؟ ہاں محبت۔ کس کے لیے کرو گے انکار سامان؟ کس کی محبت کے لیے؟ وہ جس نے تمہاری محبت کو کبھی محبت ہی نہیں سمجھا، جس نے تمہاری محبت کو اعتبار کی آڑ میں تم سے دھوکہ کیا، جس نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کے تمہیں بے وقوف بنایا، اس کے لیے تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، اپنی بی جان کو عمر کے اس حصے میں رلاؤ گے؟ کرن انتہائی ظالم لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ مشتعل سا ہو گیا۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ تم شاہ کے کمرے میں جا کے دیکھ لو۔ اپنی محبت کے تقدس کو کسی دوسرے کی باہوں میں سہارا لیتے دیکھو گے تو تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر کرن تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترنے لگی اور سامان لمبے لمبے ڈگ بھرتا شاہ کے کمرے تک آیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکیلا تو ہلکی سی کوشش کے بعد وہ کھل گیا۔ زرد رنگ کے پردے کے پیچھے اسی کرسی پر بیٹھا شاہ نظر آیا اور اس کے گھٹنوں میں اپنا سر رکھے بیٹھی مشال۔ شاہ کے ہاتھ اس کی زلفوں پر تھے اور انگلیاں زلفوں کو سہلا رہی تھیں۔ وہ اس سے آگے وہاں رکا نہیں، واپس مڑ آیا، اعتبار کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹے، ریزہ ریزہ دھڑکنوں اکٹھا کیے۔ شاہ کے ہاتھ ان زلفوں میں تھے جن کو سامان نے اپنا کہا تھا۔ مشال وجود ان گھٹنوں پر تھا جو سامان کے نہ تھے۔ وہ بے وفائی کے احساس تلے دبتا ہی چلا جا رہا تھا اور اس کی محبت لٹتی چلی جا رہی تھی، اور وہاں مہمان خانے کے زرد پردے کے پیچھے شاہ کے گھٹنوں میں چہرہ دیکھ کر پاگلوں کی طرح رونے والی لڑکی کی منتظر تھی سامان کی، اس کی محبت بھرے لمس کی، اس کی دوستی کی، لیکن وہ نہ آیا اور وہ اسی طرح الجھی بکھری رہی، اور شاہ اس وقت ورد کا ورمان بنا اس کی اس عجیب محبت کو سنبھال رہا تھا، اپنی محبت وبائے چھپائے۔ اس نئی محبت کے انکشاف پر حیران بھی تھا اور اس کے انجام پر دکھی بھی۔ اس کے اس سیاہ رات نے کتنی محبتوں کو سیاہی بخشی تھی، کتنی آنکھوں کو آنسو بخشے تھے۔ رک جاؤ مشال، اس طرح تمہارا جانا سامان کو برا لگ سکتا ہے۔ مرون رنگ کے شال میں لپٹی اپنا سامان سمیٹی مشال سے ندا مخاطب تھی۔ کس کی ذات کا احساس دلا رہی ہو ندا؟ وہ جو کل سے میرے سامنے آیا ہی نہیں، نہ کوئی صفائی پیش کرنے اور نہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بے گناہ ہے ہی نہیں، وہ انجانے پن کے بحروب میں لپٹا اپنی منمانی کر رہا ہے۔ کرن کی باتوں کے بعد مشال کی آنکھیں اور دل رات بھر روئے اور اسی لیے اس کا لہجہ اور آواز بھاری بھاری تھی۔ تو تم خود سامان سے جا کر بات کرو، اسے اپنے محبت کا احساس دلاؤ۔ شاہ جس نے تمام رات مشال کے ورد کو قطرہ قطرہ چنا تھا بول پڑا۔ محبتیں اس طرح نہیں ہوتی شاہ، گڑ گڑا کر بھیک مانگ کر محبت مانگنے میں محبت کی توہین ہوتی ہے۔ یہ کم پٹی پر پستول رکھ کر کسی سے کاغذ سائن کرانے جیسی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ یقین، وہ مان ہوتی ہے جو بنا بولے بنا پوچھے رکھی جاتی ہے، ایک ایسا بھرم جس میں گڑ گڑانے کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ مشال کا لہجہ بار بار بھیگ جاتا۔ پھر بھی اس طرح مت جاؤ مشال، آج کا دن رک جاؤ، کل چلی جانا۔ شاہ نے اسے نرمی سے مشورہ دیا۔ رک جاؤں؟ تم کہتے ہو میں رک جاؤں؟ کس کے لیے رکوں میں شاہ؟ وہ شخص جو مجھ سے محبت کے، وفا کے وعدے کرتا آیا، وہ کسی اور کا دولہا بننے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہے، پکے کاغذوں والا نکاح، 2 گواہوں والا نکاح۔ تم کہتے ہو میں رک جاؤں؟
کیوں رک جاؤں میں اپنی محبت کا تماشا دیکھنے کے لیے، اپنی وفا کی پامالی کا منظر دیکھنے کے لیے؟ مشال بولتے بولتے خود پر ضبط نہ پا سکی اور ہتھیلیوں میں منہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ زیب اور ندا اس کے قریب آ گئے۔ سنبھالو خود کو مشال، کیسے ہوگا اس طرح؟ ندا نے اس کی سلکی بالوں کو سہلایا۔ وہ فوراً سنبھل کر سیدھی ہوگی۔ اس نے اپنی آنکھیں اور چہرہ پونچھا، اپنا بیگ مکمل کر کے اس کو زپ لگایا اور خود کو سنبھالتی بیگ اٹھا کے کمرے سے باہر آ گئی۔ تیسری منزل سے اتر کے ابھی وہ نیچے آئی ہی تھی کہ کوریڈور نما برآمدے کے ایک کونے میں کھڑا سامان اسے نظر آ گیا۔ وہ بے وفا اتنا منتشر سا کیوں تھا؟ وہ ہر جائی خود اتنا ٹوٹا ٹوٹا سا کیوں تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب آئی اور اس کے قریب آ کر بولی، مبارک ہو سید سامان شاہ، نکاح کرنے اور جیون ساتھی کے پانے کی۔ سامان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ اور تو کچھ نہیں، بس صرف ایک افسوس رہے گا سامان، کہ میں نے اپنی وفائیں تم جیسے ظالم شخص کو سونپی اور اپنی خواہشیں تم جیسے سفاک وجود سے منسلک کیں۔ مشال کے لہجے میں کرب تھا، درد تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیز تیز قدموں سے کوریڈور پھلانگتی جانے لگی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے پکارنا چاہتا تھا، لیکن آشنائی تو گویا پل بھر میں اجنبیت کا روپ دھار چکی تھی۔ سامان کی نظر میں وہ بے وفا تھی، لیکن اسے بے وفا کہہ کے چلی گئی تھی۔ وہ سفاک تھی مگر اسے سفاک ٹھہرا کر چلی گئی تھی۔ سامان کے دل سے آواز آئی، اسے روک لو، اس کے سامنے صرف ایک بار صفائی پیش کرو، اپنی بے گناہی کی گواہی دو، اپنی وفا کا بھرم رکھ کے اسے اپنی مجبوری بتا دو، اور پھر اسی کی طرح اس سے بے وفائی کا گیلہ کرو، اس کے دھوکہ دینے کا شکوہ کرو۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھا لیتا، لیکن سیڑھیوں سے اترتے شاہ زیب نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھائے اتر رہا تھا۔ سامان کو دیکھ کر اس کی طرف آیا، سوری یار سامان، میں شادی اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا، میں اس وقت مشال کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر شاہ زیب بھی مشال کے تعاقب میں آگے بڑھ گیا اور سامان سگریٹ کی راکھ جھاڑتا دیر تک کوریڈور میں چلتا رہا۔ تم اس کی شادی میں جاؤ گے شاہ زیب؟ تمہیں جانا پڑے گا۔ وہ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک ہی بولی تھی، اور شاہ زیب جو سوچوں کی گہری فضاؤں میں کہیں بھٹک رہا تھا، اسے لگا کہ جیسے مشال کی آواز دور کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ بولو نا شاہ زیب، جاؤ گے نا اس کی شادی میں؟ وہ تصدیق چاہتی تھی، رات بھر روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ آج ہی تو تمہارے ساتھ پہنچا ہوں کراچی اور کل پھر اس کی شادی اٹینڈ کرنے چلا جاؤں۔ شاہ زیب نے کچھ بولنے کی صحیح کی۔ دوست کی رٹ لگائے پھرتے ہو اور دوست کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تم جاؤ گے نا؟ وہ گویا منتظر تھی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کے کس طرح چلا جاؤں مشال؟ تم جس ذہنی حالت سے گزر رہی ہو، کیا میرا جانا مناسب ہے؟ شاہ زیب بولا۔ بہانے مت بناؤ شاہ زیب، میں کوئی ننھی بچی نہیں کہ کھلونا ٹوٹ جانے پر رونے بیٹھ جاؤں، اور نہ ہی اتنی بہادر لڑکی ہوں کہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں۔ مجھے خودکشی سے ڈر لگتا ہے شاہ زیب۔ اس کے اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ کل سادات حویلی روشنیوں سے جگمگائے گی، سامان دولہا بن کر نکلے گا اور کرن دلہن کے لباس میں کتنی پیاری لگے گی نا، شرمائی لجائی سامان کے ساتھ بے نازاں، اور پھر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ تم دیکھنا شاہ زیب، کل وہ شادی میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھیں گے، میٹھے میٹھے اشارے کریں گے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ وہ خود اذیتی کا ذائقہ چکھ رہی تھی۔ اوہ کم آن مشال، کوئی محبت اس طرح نہیں ہوتی۔ وہ مجبوری کے تحت کرن سے شادی کر رہا ہے، محبت وہ تم سے کرتا ہے۔ شاہ زیب نے اسے ٹوکا۔ آسمان پر شام کے سائے اترنے لگے تھے، پرندوں کی چہچہاہٹ اب قدرے دھیمی پڑنے لگی تھی۔ مجبوری؟ ہاں مجبوری۔ پتہ نہیں اپنی کزن سے شادی کرنا اس کی مجبوری تھی یا مجھ سے محبت کرنا۔ یونیورسٹی کے سفید پھولوں والی سڑک پر چلتے چلتے مجھ سے وعدے کرنا اس کی مجبوری تھی یا اپنی بی جان کا فرمان ماننا؟ زیب، ابھی تو میں خود کو اس کے وعدوں کی سہانی گلیوں سے بھی نہ آزاد کرا پائی تھی۔ ابھی تو میں نے اس کے خوابوں کے بغیر نیند کی باہوں میں سونا بھی نہ سیکھا تھا۔ ابھی تو شاہ زیب، ابھی تو سب شروع ہوا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی اور اس کے آنسو بالکنی کے ریلنگ سے گر کر نیچے کہیں بارش کی طرح پڑتے ہوں گے اور بوند کی شکل بناتے ہوں گے۔
تم بہت پاگل ہو مشال۔ اس عجیب لڑکی کی عجیب داستان محبت شاہ زیب کو اداس کیے تھی۔ تم وہ سب چھوڑو، تم بس وعدہ کرو کہ تم جاؤ گے اور دیکھو گے کہ سامان دھولا بن کر خوش تھا یا اس کے چہرے پر کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی افسردگی تھی، یا پھر وہ سب احساس بھول بیٹھا ہے اور اپنی زندگی کے نئے ساتھی کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ تم دیکھنا زیب، آج صبح سادات حویلی کے برآمدے میں جو شخص منتشر سا کھڑا تھا، دیکھنا کہ وہ اپنے وعدوں کا کتنا سچا تھا اور اپنے قول و قرار کا کتنا پکا تھا۔ تم دیکھنا۔ مشال کی آواز درد کی ان گنت لذتوں سے مزین تھی اور شاہ زیب اس ان کہے درد کی کیفیت سے خوب آشنا تھا۔ سادات حویلی رنگ برنگے قمقموں سے جھلملا رہی تھی، نور ہی نور اور رنگ ہی رنگ تھے۔ اس سال کی اس رت نے اہل حویلی کو دو دو خوشیاں دی تھیں۔ بڑے عرصے بعد بی جان کے دونوں بیٹوں کے گھر ایک ساتھ بہار اتری تھی۔ ہوا کا نرم جھونکا جو ہر سو اپنی ٹھنڈک سے آشنا کیے جا رہا تھا۔ حویلی کی وسیع و عریض ہال میں سامان اور کرن کا نکاح ہونا تھا۔ قریب و دور کے سبھی رشتے دار دوست موجود تھے۔ ایک طرف فراز شاہ اور نصرت ایک دن کے دولہا دلہن بیٹھے لوگوں سے مبارکبادیں سمیٹ رہے تھے اور دوسری طرف ان کے والدین اپنی اولاد کی فرمانبرداری کا اطمینان اپنے دلوں میں بسائے مسکراہٹیں سمیٹ رہے تھے۔ تبھی سامنے کی سیڑھیوں سے دلہن کی آمد ہونے لگی۔ ہر کسی سمیت شاہ زیب کی نگاہیں بھی آپ ہی آپ اس جانب اٹھ گئی تھیں۔ گلابی رنگ کے کامدار غرارے کو اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے تھامے اپنے شفاف چہرے کے ساتھ ساتھ دیواروں کی جگمگاہٹیں دور دور تک بکھیرتی ہوئی وہ کرن تھی جسے آج تک یونیورسٹی کے احاطے میں سیاہ اسکارف اور عبا میں لپٹا دیکھا تھا۔ وہ روپ چڑھا تھا اس پر، بہت خوبصورت۔ کتنا حسن ٹھہرا تھا اس کے رخ پر، اس کے رخساروں کی سرخی۔ یہ تو ظاہر نہ تھا کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے یا پھر اس میں کرن کی منشا نہیں۔ کیا تھا یہ سب؟ چہرے سے ٹپکتی ایک روشنی کا جھرمٹ یا جیت کی مسرت سے سرشار خد و خال، فتح کا احساس لیے جگمگانا انگ انگ، اپنی جیت کا علم بلند کرنے کے بعد کا احساس۔ یقیناً کرن کے چہرے پر سجایا یہ نور اس کا احساس فتح تھا، اور پھر اس نے کام بھی تو ایسا کیا تھا۔ شبنم کے قطروں کو سمیٹ کے اس نے ان سے اپنے لیے ایک تاج بنا لیا تھا جسے وہ سجائے بیٹھی تھی۔ مشال کی محبت کی شدتیں بھی کرن کو ہرا نہ پائیں۔ مشال اور سامان کے بیچ کے وعدے، وفائیں، خواہشیں، کچھ بھی اسے شکست نہ دے سکا۔ ابھی محفل کرن کے حسن سے پوری طرح جگمگا بھی نہ سکی تھی کہ سامان سراپا حسن یوسف پنا آ پہنچا۔ فاؤن کلر کی شیروانی کے اوپر سرخ رنگ کی چادر گلے میں لٹکائے اسے کرن کے برابر جگہ دے دی گئی۔ شاہ زیب نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلی بار وہ مسکرا رہا تھا، ہولے ہولے سے، لیکن یقیناً وہ مسکراہٹ سچی نہ تھی۔ وہ تو ایک کھوکھلا سا خول تھا جو سامان نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا۔ شاہ زیب نے دل سے اعتراف کیا، یقیناً سامان کو بھی مشال سے محبت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مشال کی محبت سے ذرا کم ہی ہو، لیکن اس کا وجود پھر بھی ہے۔ وہ آج بھی وہیں ہے، شکست کھانے کے بعد بھی، ہار جانے، کملا جانے کے باوجود بھی اس کا موہوم سا احساس موجود تھا۔ نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ قاضی جو کہ شاید خاندان ہی میں سب تھا، اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ تبھی شاہ زیب کے سیل پر بیپ ہوئی۔ اس نے یس کا بٹن پش کر کے فون سنا۔ نکاح کی رسم ہو رہی ہے نا شاہ زیب؟ دوسری طرف مشال کی آواز تھی۔ شاہ زیب صرف ہوں ہی کہہ پایا۔ کرن کو سامان کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے نا؟ وہ یقیناً ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے ہوں گے۔ کرن نے آج وہ پایا ہے جو میری قسمت میں نہ تھا۔ شاہ زیب کان سے فون لگائے اس دیوانی لڑکی کی شدت کو سن رہا تھا، لیکن خاموش تھا۔ شاہ زیب، تم سامان کی آنکھوں میں چھپا کرب کا ایک ہلکا سا احساس دیکھ رہے ہو؟ یہ احساس میں ہوں، یہ احساس میری محبت کا ہے زیب۔ وہ شاید رو رہی تھی، اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مشال، میں فون رکھ رہا ہوں۔ شاہ زیب کے گلے میں بھی گولا اٹک رہا تھا۔ مت رکھو زیب، پلیز مجھے نکاح میں موجود رہنے دو۔ مجھے اس احساس کو جاننے دو کہ اپنی پسندیدہ چیز کسی کو سونپنا کیسے ہوتا ہے۔
مجھے یہ درد محسوس کرنے دو، وہ بولی۔ شاہ خاموش ہی رہا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ کرن سے پوچھا گیا اور اس نے بڑے اطمینان سے حامی بھری۔ پیپر سائن کیے۔ پھر سامان سے پوچھا گیا، سید سامان شاہ ولد سید سکندر علی شاہ، کیا آپ نے کرن شاہ کو بطور شریک حیات قبول کر لیا؟ پھر دہرایا گیا، سامان وہاں ہونے کے باوجود بھی وہاں نہ تھا، اور پھر تیسری بار کہنے کے بعد اس نے بآواز بلند قبول کر لیا اور نکاح نامے پر دستخط بھی کیے۔ ہر طرف مبارکباد کا ایک شور اٹھا اور اسی وقت مشال نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ شاہ زیب یقیناً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سامان اور کرن کو مبارکباد دے کر کھانا کھانے سے پہلے ہی کراچی نکل پڑا، لیکن فاصلہ منٹوں پر نہیں گھنٹوں پر محیط تھا۔ اور پھر جب 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ سیدھا مشال کے ہاسٹل پہنچا تو ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ وارڈن نے اسے اطلاع دی، آج شام ایم اے جینا روڈ پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سڑک کراس کرتی ہوئی لڑکی کو لگ گئی، اور وہ لڑکی مشال احمد تھی۔ اسے ہسپتال پہنچا کے یہاں فون کیا گیا۔ اب تک شاید اس کے والدین بھی اسلام آباد سے آ چکے ہوں گے۔ اور یہ سن کر شاہ زیب دوڑا دوڑا ہسپتال کے لیے نکلا۔ اسے یقین تھا کہ وہ گاڑی مشال کو نہیں لگی، بلکہ مشال جان بوجھ کر کے اس کے آگے آئی ہے، اور یہ سب نکاح کے بعد ہی ہوا ہے، جب مشال نے اچانک فون بند کر دیا تھا۔ ہسپتال میں واقعی مشال کے والد اور اس کی آیا فرزانہ بوا پہلے سے موجود تھے۔ شاہ زیب ان سے ملا اور اپنا تعارف اس کے دوست کی حیثیت سے کروایا۔ اس نے ہی اسے پتہ چلا کہ گاڑی والا تو فرار ہو گیا اور مشال کو کچھ لوگوں نے ہسپتال پہنچایا۔ اس کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہے، جو کہ میجر ہے، اور فوراً اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، جس کے لیے اس کے والد اسے اچھے ہسپتال شفٹ کرا رہے ہیں۔ اور اگلے ہی دن اس کا آپریشن ہوا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اسٹیل کی راڈ ڈالی گئی، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے کوئی خاص امید ظاہر نہ کی تھی اس کے پہلے کی طرح چلنے کی۔ آپریشن بہرحال کامیاب ہوا اور وہ خطرے سے باہر آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ صبح وزٹنگ آورز میں ہسپتال پہنچا تو کویتا، سجل، ندا اور سعد کو پہلے سے موجود پایا۔ وہ فلورسٹ سے تازہ ٹیوب روز کا بکے بنوا کے لایا تھا۔ ان چاروں کے درمیان بیڈ پر ایک کملایا سا وجود پڑا تھا، سر پر سفید پٹی اور اس پٹی کے ہم رنگ چہرے کا عکس۔ یوں لگتا تھا جیسے اس چہرے سے ساری سرخی نچوڑ دی گئی ہو۔ پہلے سے اندر کو دھسی آنکھیں مزید سیاہی کا شکار تھیں، ہونٹ پیڑوں سے بوجھل تھے۔ یہ وہ لڑکی تو نہ لگتی تھی جس کی صرف ایک ادا کسی کو بھی پاگل بنا سکتی تھی، یہ تو اس کا سایہ تھا۔ اس مشال کا وہ روپ، وہ حسن، وہ معصومیت، وہ رکھ رکھاؤ کہیں بھی تو نہ تھا۔ صفا کے عشق نے اس پر یوں سے وجود کی ساری رمق چھین لی تھی۔ پل بھر کو شاہ زیب کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، آخر وہ بھی تو محبت کرتا تھا مشال سے۔ سامان کی اور اس کی محبت میں کیا فرق تھا؟ پھر کیا وہ سامان کی جگہ نہیں لے سکتا؟ کیا مشال اسے اپنا نہیں سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، بوسیدہ ہونٹوں پر ایک کرن پھوٹی تھی۔ تم آ گئے، تمہاری کمی فیل ہو رہی تھی، سبھی تھے ایک تم نہ تھے۔ نحیف سی آواز ساری اداسی کے ہمراہ نکلی۔ وہ چپ ہی رہا، خفا خفا تھا اس سے۔ کتنے گلے، کتنے شکوے تھے اس کے دل میں، مگر وہ چپ چاپ سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھ کے اور پھول اس نے ٹیبل پر سجا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد سبھی رخصت ہونے لگے اور کمرے میں صرف وہی رہ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا مشال، کیوں؟ وہ الفاظ ترتیب دینے کی ناممکن کوشش میں تھا۔ میں نے کیا کیا ہے زیب؟ کیا تو اس نے ہے، سامان نے، وعدہ خلافی، فریب۔ میں نے تو صرف اپنی سانسوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر وہ وجود سامان کے لائق نہیں، اسے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں چمکی۔ کون کہتا ہے کہ تم سامان کے لائق نہیں؟ ارے پگلی، وہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ جس نے تمہاری وفاؤں کی قدر نہ کی، اس کے لیے تم مرنے چلی تھیں۔ کیا فائدہ ملتا اس سے سامان کو؟ وہ برس پڑا تھا۔ تم بھی ناراض ہو مجھ سے ہر کسی کی طرح؟ تم تو میرے چارہ گر، میرے درماغو ہو نا زیب، دوست ہو نا میرے۔
تم تو بیگانے نہ بنو۔ اس کی آس سے بھری آنکھیں شاہزیب کو پگھلانے لگی۔ شاہزیب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ مت کرو ایسا مشال، مت ہرٹ کرو خود کو اتنا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ مت سزا دو خود کو اس جرم کی جو تم نے کیا ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کے بولا، کرن دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی نا۔ اس کا سبھی چہرہ سچ کے کتنا نکھرا تھا، اور اس کے گال کا وہ تل جب سامان ہجلا عروسی میں اسے دیکھ رہا ہوگا تو اس نے اس تل کی ضرور تعریف کی ہوگی، اور پھر اپنی وفائیں اس کے نام کی ہوں گی، اپنا نام اسے سونپا ہوگا۔ خوش تھا نا وہ کل؟ مشال کی آنکھیں تصور کے کھنڈروں میں بھٹک رہی تھیں۔ کیوں دیتی ہو اتنی اذیت خود کو؟ کیا ملتا ہے تمہیں مشال جو شخص تمہارا نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے اللہ کی پوری کائنات کو آگ لگا دو گی کیا؟ زندگی کے نئے زاویے، نئے راستے تلاش کرو۔ دنیا کو دکھا دو کہ تم کمزور نہیں ہو، لڑ سکتی ہو زمانے سے، زمانے کی آندھیوں سے۔ شاہزیب کا لہجہ دوستانہ تھا۔ کس کس کو ڈھارس دوں زیب، زمانے کو یا خود کو؟ کہاں تک بہلاؤں اب دل کو؟ میرا دل کوئی بچہ تو نہیں جو کھلونوں سے سنبھل جائے گا۔ میں اتنی بہادر نہیں زیب، میں بہت عام سی لڑکی ہوں۔ مجھے قدم قدم پر سہارے کی ضرورت ہے، اور دیکھو نا اس کے تو میں بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتی۔ وہ طنز سے مسکرائی تھی، اور شاید یہی لمحہ تھا شاہزیب کی بھٹکتی محبت کے اقرار کا۔ تمہیں میں سہارا دوں گا مشال، تمہیں میں خاص بناؤں گا۔ وہ بہت سچا سے بولا تھا۔ شادی کر لو مجھ سے مشال۔ کچھ دیر مشال خاموش رہی، پھر ایک آہ بھر کے بولی، تم سے بے وفائی کروں میں زیب؟ جھوٹ بولتی رہوں تاعمر تم سے، جس طرح سامان بولے گا کرن سے تاعمر؟ دل کوئی سرائے تو نہیں ہوتی کہ جب جو مسافر آئے گا ٹھہر جائے گا۔ دل تو ایک گھر ہوتا ہے، ایک آشیاں۔ مکین بدلنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس کے اس صاف انکار سے شاہزیب کو ٹھیس ہی پہنچی تھی۔ وہ کچھ دیر مزید ٹھہر کے وہاں سے چلا آیا، دل میں یہ پکا عہد کر کے کہ وہ مشال سے محبت کی بھیک کبھی نہیں مانگے گا، کبھی بھی نہیں۔ اور پھر ایک دن شاہزیب کو ایک کال موصول ہوئی، زیب میں جا رہی ہوں یہ شہر چھوڑ کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ مشال تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ حیران ہی تو ہوا تھا۔ میں پاپا کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہوں، اور یہ بات صرف نیتا اور تمہیں ہی معلوم ہوگی، اور تم دونوں کسی کو کبھی نہیں بتاؤ گے، وہ سختی سے کہنے لگی۔ لیکن مشال، اس طرح اچانک سب کچھ ادھورا چھوڑ کے تم کم از کم اپنا آنرز تو پورا کر لو۔ شاہزیب اسے روکنا چاہتا تھا۔ جب باقی ساری چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں تو تعلیم کو مکمل کر کے کیا کروں گی؟ اور ویسے بھی اب مجھے پڑھی لکھی عورتوں سے نفرت ہونے لگی ہے، کمبخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ شاید ہنسی تھی۔ وہ کتنی دیر خلا میں دیکھتا اس دیوانی لڑکی کے کرب کو محسوس کرتا رہا۔ مت جاؤ مشال پلیز، اس نے التجا کی۔ میں رک کے کروں گی بھی کیا زیب؟ سامان اور کرن کے بندھن کو محسوس کر کے ہی جینے کی آس ختم ہو گئی ہے، تو کیا ان دونوں کو ایک ساتھ آتے جاتے ہنستے بولتے دیکھوں گی تو جی سکوں گی؟ ایک اپاہج لڑکی کے اندر سانس لیتی محبت احساس کمتری بن کر اسے مار ڈالے گی۔ زیب، میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں سامان نہ ہو، اس کا تصور، اس کی آنکھیں، اس کا حصار نہ ہو۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، کیا تم سامان کو بھلا نہیں سکتی مشال؟ ایک امید پھر بیدار ہوئی تھی، اور لائن کی دوسری طرف مشال نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اسی لیے تو جا رہی ہوں، شاید میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے جو سامان کے ساتھ کا متلاشی نہ ہو۔ وہ منتشر سی بولی تھی، یقیناً اس کی آنکھ سے شفاف لڑیاں گری ہوں گی۔ ندا کے پاس پاپا کے گھر کا ایڈریس ہے، مجھے خط لکھتے رہنا اور مجھے بھلانا نہیں۔ اگر غلطی سے کبھی سامان پوچھ بھی لے تو اسے مت بتانا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس شدت پسند لڑکی کے اندر کے احساس شاہزیب کے دل کو لرزا رہے تھے۔ اس کی آواز، اس کے احساس، اور وہ اچانک ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ شاہزیب کی آنکھوں کے کونے اس کے لیے ایک بار پھر سے نم ہو گئے تھے، اور اس بچھڑنے کا لمحہ تو یوں بھی اذیت ناک ہوتا ہے، اور بچھڑنا بھی وہ کہ جس میں پھر ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ مشال نے اس شہر سے ناطہ توڑ دیا، لیکن وہ اپنے پاپا کے ہمراہ اسلام آباد نہیں آئی۔
بلکہ اپنی آیا کے ساتھ مری کے اسی گھر میں آ گئی جہاں سامان اور اس کی ماما کی اچھی یادیں تھیں، اور اسے یہاں آئے 4 سال ہو گئے تھے، ایک انجانی سے قید تنہائی میں جیتے ہو۔ 4 برس گزار چکی تھی وہ۔ مہینے میں 1-2 بار جب بھی کبھی اس کے پاپا آتے تو اس کے لیے آئے ہوئے خط لاتے، ندا اور شاہ زیب کے خط۔ ندا کے خطوط میں اس کے لیے مندی ہوتی اور شاہ زیب کے خط انتظار میں ڈوبے ہوتے، انتظار اس کے لوٹ آنے کا، اس کے کسی خط کے جواب آنے کا۔ وہ ندا کے خطوط کا جواب باقاعدگی سے دیتی تھی، لیکن اس نے شاہ زیب کو آج تک کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ اس کے انتظار کو کسی امید کا ساتھ نہ بخشا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر ماہ خط لکھتا تھا، بلا ناغہ، ایمانداری سے، مان سے۔ ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ندا اور عمر کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بیٹا ہوا تھا۔ سعد ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ سجل نے بھی شادی کر لی تھی اور کرن سامان حویلی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے متعلق شاہ زیب کے کسی خط میں کوئی بات نہ ہوتی تھی، شاید وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا تھا۔ وشال کے دل کی حالت اب بہت حد تک بدترین ہو چکی تھی۔ سامان کی بے وفائی کا غم اب کم تھا، لیکن اب تنہائی اس کی دوست بن چکی تھی۔ اب اسے لوگوں سے خوف آتا تھا، لوگوں کے وجود، باتیں اس کو انجان لگتی تھیں، اور اس کی زندگی کا محور صرف فرزانہ، بوا، یادیں اور ندا شاہ زیب کے خط تھے اور کچھ نہیں۔ مشال بیٹی، یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ آ کے میرے ساتھ بیٹھو۔ سارا دن اکیلے بیٹھے بیٹھے بور نہیں ہوتی ہو؟ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اسے چپ چاپ بیٹھے فرزانہ بوا نے ٹوکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ مسکرائی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے کرچ اٹھائے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ فرزانہ چھوٹی سی ٹیرس میں بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی باہیں پیچھے سے بوا کے گلے میں ڈال دیں۔ میری پیاری بوا، وہ پیار سے بولی تھی۔ ارے ارے، گر جاؤ گی۔ بوا نے اس کے بازوؤں کو تھام لیا۔ وہ دوبارہ سنبھل کے اپنی بیساکھیوں پر کھڑی ہو گئی۔ بوا، آپ مجھے بار بار یہ یاد نہ دلایا کریں کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی یا بنا سہارے کے چل نہیں سکتی۔ وہ بوا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی اور مٹر کے دانے چھلوانے لگی۔ ارے پگلی، کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ مجھے تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا، بس تم خود ہی اس احساس کے بوجھ تلے گھٹتی چلی جاتی ہو۔ کہنا مجھے یہ تھا کہ کل تمہارے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے تمہارے لیے کوئی رشتہ آیا ہے اور لڑکا ہے بھی ہر طرح سے لائق، ان کے کسی جاننے والے کا لڑکا ہے، اگر کہو تو ہاں کر دیں۔ فرزانہ بوا نے بے حد صاف واضح انداز میں کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔ لگ گئی نا تمہیں چپ؟ ارے کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی بنا سہارے، بنا آسرے کے، صبح کو شام کا اور شام کو صبح کا انتظار کرتی ہوئی؟ اب میرے بوڑھے کندھے کب تک تم سنبھالیں گے؟ مان لیں ہماری بات۔ بوا خفا ہی تو ہوئی تھی۔ مان لوں گی، آپ کی کہی ہر بات مان لوں گی، سوائے اس کے۔ وہ منہ بسور کے بولی۔ ہمیں سوائے اس کے تجھ سے کوئی بات منوانی بھی نہیں ہے۔ مشال بیٹی، اگر کوئی لڑکا تجھے پسند ہے تو بتا دے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہوگا۔ جو بات بھی تیرے دل میں ہے کہہ دے بیٹی، کہنے سے دلوں کے بوجھ چھٹ جاتے ہیں۔ یوں اس طرح پچھلے 4 برس سے چھپ کے سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھی ہوں، نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی ہمراز۔ اتنی تنہائی سے خود موت بھی گھبرا جائے۔ بوا کی باتوں میں اس کے لیے صرف فکر مندی تھی۔ میں دنیا سے چھپ کے اس لیے بیٹھی ہوں بوا کہ صرف یہ تنہائی ایسی ہے جو میرا مذاق نہیں اڑائے گی، ورنہ ایک اپاہج انسان کا دوست کون ہوتا ہے؟ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ ایک لنگڑی بے بس لڑکی کے وجود کو تا عمر گھسیٹنے کی خواہش کون سا نارمل شخص کرے گا؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ مردوں کو اپنے لیے بیویاں نہیں، کٹھ پتلیاں چاہیے ہوتی ہیں، ان کے آگے دوڑتی بھاگتی، ان کے کام کرتی؟ بوا، میرے پاس وہ کچھ نہیں جو کسی بھی لڑکے کی خواہش ہو سکے۔ وہ بڑی نرمی سے بوا کو سمجھانے لگی۔ لیکن مشال بیٹی، زندگی کس طرح گزرے گی؟ بوا کی سوچ ابھی بھی اسی محور پر تھی۔ گزر جائے گی بوا، زندگی گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے، پلک جھپکنے کا بھروسہ نہیں ہوتا، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، اور پھر ہم جتنے کم لوگوں کو جانیں گے سمجھیں گے اتنا ہی کم درد اٹھائیں گے۔ وہ کہتے کہتے کھو سی گئی تھی۔
اچھا بوا، میں ذرا بک شاپ پر ہو آتی ہوں، مال روڈ پر۔ اس سے میں نے ایک کتاب منگوائی تھی، وہ لے آؤں۔ وہ بات ٹالتی ہوئی اٹھنے لگی۔ پھر اس دن کی طرح شام کر کے آنا جب میں انتظار میں پاگل ہونے لگوں۔ ناراض سی بولی، ارے آج تو آپ آلو مٹر پکا رہی ہیں، ابھی سے بھوک لگ رہی ہے، لیکن آج جانے میں کچھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی اور بوا اس کی باتوں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ کوئی 20 منٹ کے بعد بک شاپ پر پہنچ گئی تھی۔ وادی میں ٹھنڈی ٹھنڈی شام سائے اتر رہے تھے۔ راستے میں اسے کوئی ٹورسٹ ہنی مون کپل ایک دوسرے کے ساتھ بے فکری سے قہقہے لگاتے گنگناتے نظر آئے تھے اور وہ ان کی زندگیوں پر رشک کرتی ہی گئی تھی۔ میں نے آپ سے فیض احمد فیض کی کتاب نسخہ ہائے وفا لانے کو کہا تھا، منگوا لی آپ نے؟ وہ دکاندار سے بولی، جی میڈم، آپ کی مطلوبہ کتاب میں نے منگوا لی ہے، لیکن ابھی جو وہ کسٹمر آئے ہیں تو انہوں نے اٹھا لی ہے۔ میں ابھی ان سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی اور کتاب خرید لیں۔ دکاندار نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا۔ مشال نے اس کی طرف دیکھا تو ایک لمبا سا مرد آف وائٹ اور میرون رنگ کی سویٹر میں ملبوس دوسری طرف چہرہ کیے ریک پر کتابیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا قد، اس کے کھڑے ہونے کا انداز سامان سے کتنا ملتا تھا۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ مشال نے منہ پھیر لیا اور دکان کے شیشے کے باہر پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے عقب سے دکاندار نے پکارا، میڈم، یہ صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ دکاندار کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا وہ سامان تھا، سامان شاہ۔ وہی چہرہ، وہی خال و خط، وہی وجاہت اور وہی جھب۔ پل بھر کو مشال کی دھڑکنوں کا نظام منتشر سا ہو گیا۔ بیساکھیوں کا بیلنس اسے بگڑتا سا محسوس ہوا۔ سامان کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس طرح اتنے برسوں کے بعد اس سے ملنا، اسے دیکھنا، وہ کیسے یقین کرتا اپنی بصارتوں؟ اب اتنے برسوں دل کے اندر کلبلانے والی محبت، اتنی شدت سے غل مچانے والی خواہش اس کے سامنے تھی، لیکن اس حال میں سامان کی آنکھیں اس کے چہرے کے بعد فوراً ہی اس کی بیساکھیوں پر اٹھ گئی تھیں اور ہزاروں سوال دل میں امڑ آئے تھے۔ مشال، وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگا اور خاموشی سے ساکت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی مشال کے دل میں ایک تل سا دھڑکا۔ کتنے عرصے بعد سماعت نے یہ آواز سنی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی، کیسی ہو؟ وہ پھر بولا، میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور یہاں کیسے؟ وہ نارمل سا لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہوں، پچھلے سال بحرین ٹرانسفر ہوا اور اب یہاں۔ تم یہاں رہتی ہو مشال؟ وہ گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تمہیں کیا ہوا مشال؟ یہ بیساکھیاں؟ زندگی میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق لاشعور سے بھی ہوتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ چلو کسی جگہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ سامان نے کتاب کاؤنٹر پر رکھی اور اسے ہمراہ آنے کا کہا اور وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر لگے بینچ تک آ گئے۔ درمیان میں خاموشی تھی، جھجک تھی، مگر پھر بھی آشنائی تھی۔ تم تو اچانک غائب ہی ہو گئی، نہ کوئی خبر نہ کوئی ملاقات، تم نے تو سب رشتے ہی توڑ دیے۔ وہ دبی دبی شکایت کر رہا تھا اور وہ اس کے انداز پر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ جس نے سب رشتے توڑے وہی شکایت کر رہا ہے۔ کرن کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ آج کل؟ تمہارے بچے بھی ہوں گے سامان؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، ہاں ایک بیٹی ہے، اس کا نام کرن نے مشال رکھا ہے، 3 سال کی ہے۔ اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ غیر معمولی طور پر تمہاری طرح ہے۔ اور کرن، وہ بیچاری اپنی زندگی کے بقایا دن کاٹ رہی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا تھا۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکی ہی تو تھی۔ اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، ٹرانسپلانٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی کی کڈنی اس سے میچ نہیں ہوئی ہے۔ وہ بڑے تعصب سے بولا تھا اور مشال کے دل میں ایک گونج اٹھی تھی کہ خدا ہے، کہیں نہ کہیں ہے، دیکھنے والا، سمجھنے والا، زیادتیوں کے بدلے گن گن کے لینے والا، غرور کو کچل کے رکھ دینے والا، روندنے والا۔ تم سناؤ اپنے بارے میں، کیسا ہوا تمہارے ساتھ یہ حادثہ؟ اور شاہ زیب کیسا ہے؟ یہیں رہتا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ؟ تم دونوں نے یونیورسٹی کیا چھوڑی؟ ہماری رونقیں ہی بچھڑ گئیں۔ سامان مسکرا کے بولا، کیا شاہ زیب نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی؟ کب؟ کیا اس نے اپنا آنرز بھی مکمل نہیں کیا؟ مشال سراپا حیرت تھی۔
تمہیں نہیں پتا، وہ تو غائب ہی ہو گیا۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ تم دونوں نے شادی کر لی ہے اور کہیں سیٹل۔ شادی اور ہماری کیا مطلب ہے سامان تمہارا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا مشال؟ تم اور شاہ زیب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ تم دونوں نے شادی۔ وہ کہتے ہوئے خود بھی جھجکا تھا۔ وہ تیزی سے بینچ سے اٹھی تھی اور اپنی بیساکھیاں تھامی تھی۔ تم نے سامان کس طرح یہ سوچا کہ میں کسی اور کو بھی پسند کر سکتی ہوں؟ تم نے جن وفاؤں کو ٹھکرایا تھا وہ وفائیں آج بھی زندگی کی راہوں میں بھٹک رہی ہیں۔ چھوڑا تم نے تھا سامان، میں نے نہیں۔ وعدہ خلافی تم نے کی تھی، میں نے نہیں۔ محبت کے محل توڑ کے نئے آشیانے تم نے جوڑے تھے، میں نے نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شاہ زیب تو بہت اچھا ہے، ہمیشہ ایک درد مند دوست رہا، ایک چارہ گر رہا۔ تکلیفوں کے وقت ہمیشہ اس کا کندھا آنسوؤں کے لیے موجود تھا۔ اور تم سامان، تم نے تو بنا پوچھے بنا بتائے نئی راہیں اور نئی منزلیں ڈھونڈ لیں، اور میں اپنی ہی خواہشوں کے کھنڈروں میں بے چین روح کی طرح بھٹکتی رہ گئی۔ تمہیں تو ساتھی ملا اور مجھے تنہائیاں، مایوسیاں، اندھیرے، اکیلا پن۔ اور میرے پیچھے تم یہ سوچے بیٹھے رہے کہ میں نے شاہ زیب سے محبت کی تھی، اس سے شادی کی تھی۔ تب ہے تم پر سامان، افسوس ہے تم پر۔ وہ نم آنکھوں سے کہتی ہوئی جانے کے لیے مڑی اور پیچھے کتنی دیر تک ایک پشیمان شخص اسے پکارتا رہ گیا تھا۔